تین وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ معاملہ ہے ترا وادی میں جو فوجی آپریشن اور فوجی آپریشن سے پہلے جو وہاں لوگوں کو بے گھر کیا گیا، ہزاروں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا اور اوپر سے ہو گئی برف باری، جس کے بعد یہ انسانی المیہ جس نے جنم لیا، اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور جب پریشر آیا، پبلک پریشر آیا اور انٹرنیشنل پریشر آیا، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے آیا، اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے، خاص طور پہ سہیل خان آفریدی نے، مینا خان آفریدی نے، شفیع جان نے جب یہ ساری صورتحال کھل کر بیان کی اور لوگوں کو بتایا، میڈیا کو بتایا، اور رابطہ عوام مہم پہ جب نکلے، اسٹریٹ موومنٹ پہ اس وقت بتایا، تو اس کے بعد انٹرنیشنلی اس بات کو بہت زیادہ آبزرو کیا گیا کہ یہ واقعتاً زیادتی ہے کہ وہ کون سا برف باری میں آپریشن ہونا تھا، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ برف باری میں تو کوئی جانور بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، وہ بھی وہاں پہ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو وہ کون سا فوجی آپریشن تھا جو برف باری کے دوران ہونا تھا، اور برف باری سے عین 2-4 دن پہلے وہاں سے ہزاروں خاندانوں کو نکال دیا گیا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی شدت اختیار کر چکا، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، باقاعدہ طور پہ سرکاری بیان جاری کر دیا وزارت اطلاعات و نشریات نے، اس میں بھی غلط بیانی کی گئی۔ ظاہر ہے موقف بڑا ویک تھا، کیونکہ خواجہ آصف، طلال چودھری اور ڈی جی آئی ایس پی آر، ان تمام صاحبان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، فلور آف دا ہاؤس موجود ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس موجود ہے، لائیو پریس کانفرنس ساری دنیا نے سنی۔ تو یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا، اور آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے ساتھ جو 24 رکنی کمیٹی نے معاملات طے کیے تھے، ان معاملات کو ڈسکلوز کر دیا گیا، اور پہلے ان سے زبردستی ایک کام کروایا گیا، اور جب زبردستی کام کروایا گیا اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں پبلک کر دی گئیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ ان کو معلوم ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اور سہیل آفریدی صاحب گئے، خیبر پختونخوا کی حکومت گئی، ان کو لک آفٹر کیا۔ اب ہوا یہ کہ کل پھر، کیونکہ یہ پریشر ہے، پہلے تو 12 دن بالکل خاموشی اختیار کی گئی۔ جب 12 دن مکمل خاموشی کے بعد جب پریشر اتنا آیا کہ اب جواب دینا ہی پڑے گا، تو جواب دینے کے بعد ایک اعلامیہ پریس ریلیز جاری کیا گیا، اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا گیا، سوشل میڈیا نے اس کے بخیے ادھیڑ دیے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے، خیبر پختونخوا کے میڈیا نے، اور جو ترا وادی کے لوگ تھے انہوں نے۔ اس کے بعد پھر کل پریس کانفرنس ہوتی ہے جی، بڑی دلچسپ صورتحال۔ خواجہ آصف، اختیار ولی اور عطا تارڑ صاحب، تینوں صاحبان پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور تینوں صاحبان پریس کانفرنس سے پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر میں، اور میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اکیلے رپورٹرز نے آنا ہے، اور اپنے ساتھ کیمرہ نہیں لے کے آنا، اور ہم آپ کو خود جو ہے وہ کلین فیڈ دیں گے، پی ٹی وی کی طرف سے آپ کو کلین فیڈ ملے گی، اور وہیں سے آپ نے اپنے لیے جو ٹیلی ویژن چینل جو مانیٹر کر رہے ہیں وہیں سے آپ لے لینا۔ تو اس طریقے سے کلین فیڈ ان کو کہا گیا مل جائے گی، اور وہ باقاعدہ طور پہ شیئر کیا گیا کہ کلین فیڈ کے لیے یہ ہیں پیرامیٹرز جو ہیں، تو وہ سارے کا سارا ہو گیا۔ رپورٹرز، اینکر پرسن، سارے بہت سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں تھا جو کہ ان نون ہو، سب کے سب موجود تھے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ پہلی بات کیمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سوال و جواب کی جب نشست ہوئی تو صحافیوں کی آواز بند کر دی گئی، صحافی سوال پوچھ رہے تھے، آواز بند کر دی جاتی تھی، اور تاکہ لوگ نہ سن سکیں، صرف جو وزراء بیٹھے ہیں وہ سن لیں، ان ہاؤس جو ہے وہ ان تک آواز آئے، باہر کوئی نہ سنے کہ سوال کیا ہو رہا ہے۔ سوال انتہائی بڑے سیدھے سیدھے سوال ہو رہے تھے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جھوٹ پکڑے جا رہے تھے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی بیان کر چکے تھے، اختیار ولی صاحب بھی بیان کر چکے تھے، اور عطا تارڑ صاحب بھی بیان کر چکے تھے کہ ایسی کی تیسی ان کی، ہم تو فوجی آپریشن کریں گے، اور فوجی آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں فوجی آپریشن روکنے والے؟ ان کو کہا گیا دہشت گردوں کے یہ ساتھی ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ جب سوال سخت سے سخت سوال ہونا شروع ہوئے تو ان کی آواز بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا جب ان کو فیوریبل سوال بھی نہیں ملے، اور جب رد عمل زیادہ سخت آیا، اس کے بعد بالکل ہی وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی، اور 3 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کو چھوڑ کر اس کو غائب کر دیا گیا۔ اس کی جگہ پہ فاروق ستار صاحب کا جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، میڈیا ٹاک کر رہے تھے کراچی میں، ان کو کہا کہ ان کو کٹ کر لیں۔
یہ نیا حکم آیا ٹیلی ویژن چینلز کو، لہذا تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اپنا رخ موڑا اور فاروق ستار کو دکھانا شروع کر دیا اور ان کو سنانا شروع کر دیا۔ سوال کیا ہو رہے تھے اب اس میں ہوا آگے جو ان کی دلیل کیا تھی، دلیل یہ تھی کہ جناب تیرا وادی کا جو 1880 کا ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی اور انگریزوں کے دور کا ایک گزٹ لے کے آئے عطا تارڑ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کہ یہ تو 1880 سے چلا آ رہا ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں، تو اکتوبر میں پہلے برف باری ہوتی تھی اور اب یہ تبدیل ہوتی ہوتی یہ برف باری جنوری تک چلی گئی ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کا بھی اس میں معاملہ ہے، یہ جو نقل مکانی ہوئی ہے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور اس میں تو 1880 میں انگریز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے، لہٰذا یہ بات کی گئی۔ تو اگر یہ تھی تو پھر 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ آئی ڈی ایف سی اور کور کمانڈر کیا کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ طے کیے جا رہے تھے اور ان سے کس چیز کے دستخط لیے جا رہے تھے؟ بہت زیادہ ان میں تضادات تھے، اور جب صحافیوں نے وہ تضادات بیان کرنا شروع کر دیے، پہلے ان کی آواز بند کی گئی اور اس کے بعد پوری کی پوری پریس کانفرنس ہی گول کر دی گئی اور اس کو سمیٹا گیا اور پی ٹی وی نے کیا کٹ اور اس کے بعد آگے فاروق ستار صاحب کی طرف۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ایم این اے جو ہے ان کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی اور 3 وفاقی وزراء جن کو نہلا بھسلا کر اور تیاریاں کروا کے ان کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تو وہ خود کہہ چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ جب ہوا، کیونکہ کل جو خیبر پختونخوا میں سیشن ہوا تھا اسمبلی میں، اس میں 12 منٹ شفیع جان صاحب بولے اور تقریباً 22-23 منٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بیان دیا تھا، پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ واپس نہ لیا، یہ جو وفاقی حکومت نے وزارت اطلاعات و نشریات نے بیان جاری کیا ہے، اگر یہ واپس نہ لیا تو ہم اتوار کو جرگہ کریں گے آفریدی قبائل کے ساتھ اور پھر ان سے پوچھیں گے، اور پھر 24 رکنی کمیٹی کو بھی لے کے آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ جب معاملہ ہوا تو اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا تھا، تو اس طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک غلط کام کرتے ہیں پہلے، پھر ایک غلط کام کو دبانے کے لیے پھر کئی اور غلط کام، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ برف باری، ہاں ایک اور بات سامنے آ گئی جی اس میں ان کی زبان پہ کہ دیکھیں اصل مسئلہ خواجہ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ہے 12,000 ایکڑ زمین اور وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے اور 1 ایکڑ کی جو پیداوار ہے وہ 30-35 لاکھ روپیہ ہوتا ہے جی 1 ایکڑ سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے کوئی کئی 100 ارب روپیہ بن جاتا ہے، اور ان یعنی کہ آلموسٹ $1.5 ارب کا انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اصل پرابلم اس کا مطلب یہ ہوا، ہاں جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے، 12,000 ایکڑ ہے، باقی بھی ملک علاقے میں ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے، دوائی میں استعمال ہوتی ہے، مہنگی بہت ہے، اور اس لیے ہم اب وہاں پہ سکول بنانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، فوجی آپریشن سے نکل آئے، اب آگے سول سائڈ پہ کہ سول ورکس ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ ان کی یہ بات درست، نہ ان کی وہ بات درست، کبھی یہ کہتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، کبھی کہتے ہیں یہ انگریزوں کا گزٹ ہے 1880 کا اس میں لکھا ہوا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ 12,000 ایکڑ کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے ہتھیانا ہے، یہ ساری کی ساری کہتے ہیں چولے مار کر وہ چلے گئے۔ تو اگلی خبر ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے پاس، دوسری خبر ہے جی اڈیالہ جیل میں سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، منگل کا دن تھا، اور برطانیہ میں بھی دھرنا دیا گیا، پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھی، اور کونسلیٹ خانے جو ہیں برطانیہ کے مختلف شہروں میں پاکستان کے، وہاں پہ دھرنا دیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ عمران خان کو غیر قانونی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز تک کو ایکسیس نہیں ہے، فیملی ممبرز کو ایکسیس نہیں ہے، وکلا کو اور پارٹی رہنماؤں کو بھی، کیونکہ آلموسٹ ہفتے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے احکامات کے مطابق 18 لوگ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن 12 آدمی، 6 فیملی ممبرز اور 6 جو ہیں وہ وکلا، اور جمعرات کے دن کر سکتے ہیں پارٹی رہنما 6 لوگ، 18 لوگ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک سال میں 2400 لوگ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال میں 24 میرا خیال ہے کوئی 200 یا 100 لوگ ہی بڑی مشکل سے ملے ہوں گے، اور یہ ہے
नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के बेटों से फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही। बुशरा बीबी से भी मुलाकातें बंद हैं, उनको भी क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है और डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है। ये सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की पिछले व्लॉग में आपको बताया कि उनकी आंख का मसला आ गया और उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उसमें सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ना हमें बताया जा रहा है, अलीमा खान साहिबा ने भी बताया, डॉक्टर उज़्मा ने भी बताया कि पिछली जो दिसंबर में मुलाकात हुई थी उसमें आंख का कोई जिक्र नहीं था। जब ट्रायल हो रहे थे उस वक्त आंख का मसला था और दिसंबर में हमारी चंद मिनट की बात हुई और उस दौरान हम न पूछ सके न वो बता सके। अब जो सिचुएशन है वो है कि सरकारी डॉक्टर्स जो हैं, सरकारी अस्पताल के पिम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाया जाए हॉस्पिटल, ये 2-3 दिन का मामला है, उनको यहाँ रखा जाए और उसके बाद तमाम वसाइल के साथ उनके इलाज किया जाए। लेकिन ये चीज़ें दबाई हुई हैं। अब शौकत खानम हॉस्पिटल की जानिब से एक बाकायदा तौर पे एक मैसेज जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात से मुतअद्दिद खबरें गर्दिश में हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान आँखों की एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। इसकी वजूहात उन्होंने कहा कि सेहत के कई दीगर मसाइल से मुंसलिक हो सकती हैं। अगरचे हमारे लिए इस खबर की आज़ादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है, ताहम इस वक्त हमें इमरान खान की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। अगर हमें इन मुआलिजीन की पेशावराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है जो इस वक्त उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके बावजूद हम दरख्वास्त करते हैं कि शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर इमरान खान साहब तक रसाई दे दी जाए और इनके इलाज में शामिल होने की इजाज़त दी जाए ताकि इन लोगों को मुतमिन किया जा सके जो उनकी सेहत के बारे में तशवीश में मुब्तला हैं। तो ये सूरत हाल जारी की गई है बाकायदा तौर पे शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से भी। उसके बाद फिर हस्बे मामूल कल भी इमरान खान साहब से उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी घेरा गया। फिर उन्होंने जब वापस निकलना चाहा तो वहाँ पे भी उनको हरास किया गया और पुलिस ने उनको घेरे में लिया, उनको निकलने नहीं दे रहे थे। ये सारी सिचुएशन रात गए तक होती रही और मामला जो हैं वो इस हद तक बिगड़े हुए हैं। उसके बाद जो एक खबर है वो है जी कि बैरिस्टर गौहर को कल मुलाकात की कहते हैं इजाज़त दे दी गई थी और उन्हें कहा गया जी आप मुलाकात कर लें। ये हम टेलीविज़न की खबर है और उसमें उन्होंने कहा जी ज़राए ने बताया, ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को जो है वो जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात की इजाज़त दे दी थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वो अडयाला जेल के दरवाजे तक गए और उसके बाद वो वापस आ गए और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन दूसरी जो सरकारी है रिपोर्ट, सरकारी ज़राए वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरे साथ कोई वकील और कोई फैमिली मेम्बर नहीं होगा मैं अकेला मुलाकात नहीं करूंगा। और ये अच्छा हुआ उनका ये फैसला दानिशमंदाना है, क्योंकि एक अगर बैरिस्टर गौहर जाते और जो पैगाम इमरान खान साहब देते उसको बाहर आकर बयान ना करते या उनको बयान ना करने दिया जाता तो और मसाइल पैदा होने थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक वकील और एक फैमिली मेम्बर मेरे साथ होगा तो ही मैं ये काम मुलाकात करूंगा, वरना मैं अकेले मुलाकात नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ही एक और ख़बर है और वो है 8 फरवरी को जो शटर डाउन है, पहिया जाम है, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया है और 8 फरवरी को वो जलसे का जलसा करेंगे और वही उनका भी एजेंडा वही है कि इलेक्शन में धांधली, मैंडेट चोरी जमहूरियत के ख़िलाफ़, लेकिन वो मुतहदा अपोजिशन को उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अब देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसा कर पाते हैं, उनको इजाज़त मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो फिर तो और भी जो है वो मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी कि ये सारी पाबंदियां सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए हैं और उन्हीं के साथ मामला जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्हीं के साथ की जा रही हैं, बाकी किसी और के साथ नहीं की जा रही। तो